بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ والضحیٰ کی تمہید میں جن اہم مضامین کا ذکر ہوا ان میں سے ایک مضمون قرآن کریم کی عظمت اور حقانیت بھی ہے، اور اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ اس صورت کا سبب نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو تمام رات اللہ کی عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا اور پھر دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ چنانچہ اس شخص نے 1000 مہینے مسلسل اسی طرح عبادت میں گزار دیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے افسوس کے طور پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو نہایت ہی کم ہوتی ہیں، ہم اس شخص جیسی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں امت کے لیے صرف ایک رات یعنی شب قدر کی عبادت کو اس آدمی کی زندگی بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے افضل اور بہتر قرار دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ سو وہ حق بھی ہے کہ ہمارا اتارا ہوا ہے، اور خارجی اسباب کی وجہ سے بھی اس میں عظمت ہے کہ محترم اور معظم زمانے میں اترا ہے۔ قدر کے معنی تعظیم کے ہیں، چونکہ اس رات میں عظمت اور شرف ہے اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، پھر شب قدر میں نازل ہونے کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کر دیا گیا تھا، پھر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ آگے مزید شوق دلانے کے لیے فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ اب آگے جواب ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ یہاں خاص طور پر 1000 مہینوں کو ذکر کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد یعنی عبادت گزار کا ذکر فرمایا تھا جنہوں نے 1000 مہینے یا ایک روایت میں 80 برس عبادت کی تھی۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا، چنانچہ یہ صورت نازل ہوئی اور کسر کو حذف کر کے 80 برس تقریباً 1000 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور شب قدر کی رات ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور شب قدر کی رات سراپا سلام ہے، اور وہ شب قدر اسی صفت اور برکت کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس رات کے کسی خاص حصے میں تو یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ فجر کے طلوع ہونے تک اس میں اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے سلامتی، برکت اور اجر و ثواب اور فضیلت ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی یہ برکات رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ رات کے شروع سے فجر کے طلوع ہونے تک ایک ہی حکم ہے۔ بیہقی کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شب قدر میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس مرد و عورت کو نماز اور ذکر اللہ میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور خازن نے ابن الجوزی سے اسی روایت میں یسلمون کا لفظ بھی بڑھایا ہے، یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اسی کو یہاں سلام فرمایا ہے، اور امر خیر سے مراد یہی ہے۔ بعض روایات میں شب قدر میں توبہ کا قبول ہونا، آسمانوں کے دروازے کھلنا اور ہر مومن پر فرشتوں کا سلام کرنا آیا ہے، اور ان سب کاموں کا فرشتوں کے ذریعے سے ہونا اور سلامتی کا سبب ہونا ظاہر ہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کے دوسرے معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور امور کے نافذ کرنے کے لیے مامور ہیں۔ اس میں ہر انسان کی عمر، موت، رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں سورہ قدر میں من کل امر سے مراد بھی یہی تمام امور ہیں۔ سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، وہاں یہ مضمون صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس لیلہ مبارکہ میں تمام تقدیر کے امور کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے۔ بعض حضرات نے جو لیلہ مبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی شب براءت مراد لی ہے تو وہ اس کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ تقدیر کے امور کے ابتدائی فیصلے اجمالی طور پر شب براءت میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات شب قدر میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے ہوتی ہے جسے بغوی نے نقل کیا ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ تو شب براءت یعنی نصف شعبان کی رات میں کر لیتے ہیں، پھر شب قدر میں یہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو تقدیر کے امور نافذ ہونا ہیں وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ورنہ اصل نوشتہ تقدیر تو ازل میں لکھا جا چکا ہے۔ اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، مگر آخری عشرے کی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں بلکہ ان میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، اور وہ ہر رمضان میں بدلتی بھی رہتی ہے۔ اور ان 10 میں سے خاص طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں صحیح احادیث کی روح سے زیادہ احتمال ہے۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ مطالعے کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر کا ہر جگہ مختلف دنوں میں ہونا لازم آتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس میں اشکال کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہر ملک کے اعتبار سے جو رات شب قدر پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی۔ یہ ممکن ہے کہ شب قدر کی برکتیں کسی کو کسی وقت میں ملیں اور کسی کو دوسرے وقت میں ملیں۔ اسی طرح فرشتوں کا نزول بھی ہر جگہ مختلف وقت میں ہو، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ خدا کے خزانے میں رحمت اور برکت کی کیا کمی ہے۔